نماز میں جو خاص چیز ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے. نماز اللہ کی وحی ہے، سورہ فاتحہ وحی ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لو جی یہ دعا ہو، یہ آپ کی نماز ہو. آپ نے یہ تو لازمی پڑھنی، اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہی ہے. اچھا بھائی کبھی سوچا پڑھتے کیا ہو؟ کبھی سوچا اس میں لکھا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں جان لیں کہ کچھ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، لیکن بہت سارے مسلمان جو ہیں اس کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے مختلف نام ہیں قرآن مجید میں. اس کے سورہ فاتحہ کے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں، اساس القرآن، مختلف نام ہے. سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی. سورۃ صلاۃ بھی کہتے ہیں، سورہ شفاء بھی کہتے ہیں، سبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 آیات. سبع المثانی 7 دہرائی جانے والی آیات. تو یہ جو نماز ہے سورہ فاتحہ، یہ اس کو وحی کہا گیا ہے. اگر آپ کی وحی جو ہے وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہی تو آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ صادر کہاں سے ہوئی ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، پچھلی سٹریموں میں بھی ہماری بحث چلی تھی اس پہ. عبداللہ بن مسعود کا حوالہ ہم نے دیا تھا، اور بھی جو ہے وہ سب. اختلاف یہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں یا کتنی آیات. یہ مسلمانوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے اسلامی نماز میں. اچھا بھائی آپ پڑھتے ہو تو کیا غور بھی کرتے ہو اس میں لکھا کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے ہمیں صراط مستقیم کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئی ہیں، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت محمد کہہ رہے ہیں. حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، مجھے صراط مستقیم پر چلنا سکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں تمام ہوئی ہیں، جن پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی ہے، جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. ہر نماز میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں آئی ہیں. بھائی کن پر نعمتیں آئی ہیں؟ آپ تو ابھی تک اس راستے پہ نہیں ہیں. نماز اس بات کا ثبوت ہے، نماز اس بات کا واضح ثبوت ہے، قرآن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی مسلمان صراط مستقیم پر نہیں ہے. وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اے میرے مولا مجھے صراط مستقیم پر پہنچا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. حضرت محمد سے پہلے کس پر انعام ہوا ہے؟ حضرت محمد سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بات کروں، آخری نبی کون ہے؟ مولا مسیح ہے نا. مولا مسیح اور ان کے حوارین ہیں. مولا مسیح، ان کے حوارین اور سارے مسیح ہیں. انعام تو ان پر ہوا ہے، راستہ تو ان کا صراط مستقیم ہے. بلکہ مولا مسیح کا دعویٰ ہے راہ حق اور زندگی میں. صراط مستقیم کون ہے؟ خود مولا مسیح ہے. حضرت محمد کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں صراط مستقیم ہوں. صراط مستقیم کا دعویٰ تو مولا مسیح کا ہے. حضرت محمد کو تو اس راستے کی تلاش ہے، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں. لیکن مولا مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو، کہتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں.
تو اگر کسی کو راستے پر چلنا ہے، راستے مستقیم پر چلنا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، تو وہ تو مسیح ہے نا۔ تو حضرت محمد نے یہ کب تک دعا کی، نماز کب تک پڑھی؟ اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اگر آپ یہ حدیث دیکھیں اور حضرت محمد کی صورتحال دیکھیں، میں حضرت محمد پہ تنقید نہیں کر رہا، حضرت محمد کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی نماز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مسلمان بہن بھائیوں، کہ حضرت محمد نماز میں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، جبرائیل ان سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد آخری دن تک، آخری وقت تک یہ کہتے رہے یا نہیں کہتے رہے؟ صراط مستقیم مانگتے رہے یا نہیں مانگتے رہے؟ آئیے دیکھیں، ذرا حوالہ دیکھیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 6293۔ مالک بن انس نے حشام بن عروہ سے، انہوں نے عبادہ بن عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے فرما رہے تھے اور آپ نے ان کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی حضرت محمد نے بیماری کی حالت میں ہیں، دم چھوڑنے والے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق کے ساتھ ملا دے، رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ یہ حضرت محمد نے، یہ ان کی آخری دعا تھی، اور اس سے پہلے وہ نماز جو ہے بیماری کی حالت میں پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، انہیں سہارا دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6293۔ تو حضرت محمد کی آخری دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت محمد صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، سنن ترمذی میں بھی آئی ہے، اور بہت سی جو ہے حدیثوں میں، یہ سیاستہ کی صحیح ترین حدیث ہے، میں متفقن علیہ بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث وہاں پہ آئی ہے۔